السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب نمبر 32 اصول نمبر 14۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان دیا ہے باب ما یتقی من محقرات الذنوب، اس بات کا بیان کہ معمولی اور حقیر گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ حدیث ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر ان كنا لنعدها على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم الموبقات۔ قال ابو عبد الله ای الامام البخاری رحمہ اللہ یعنی بذلك المہلکات۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی انکم لتعملون اعمالا، کہ تم ایسے کام کرتے ہو، ہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہ تمہاری نگاہ میں وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہیں۔ ان کنا لنعدها علی عہد النبی الموبقات، جبکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو ہلاک کر دینے والے اعمال میں شمار کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر موبقات کا مطلب جو ہے المہلکات بیان کیا ہے۔ تو یہ اس حدیث میں در حقیقت یہ حدیث جو ہے سابقہ جو دو ابواب ہم نے پڑھے ہیں، ایک باب تھا باب نمبر 28 باب حجبت النار بالشہوات، اور دوسرا تھا الجنۃ اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک۔ کم و بیش اس باب میں اسی بات کو ایک اور انداز میں کہا جا رہا ہے، جس کا اصل پیغام یہ ہے کہ گناہوں کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ نافرمانی کا کوئی بھی کام ہے، اگر کوئی ایک عورت پیاسے کتے کو پانی پلانے پر جنت میں جا سکتی ہے، اگر ایک شخص راستے میں کسی رکاوٹ کو دور کرتا ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال پر جنت مل سکتی ہے۔ یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر جنت اس وقت ملتی ہے جب پس منظر میں اس کے پاس توحید آلریڈی موجود ہو، ٹھیک ہے۔ کسی مشرک کو چھوٹے چھوٹے ایسے اعمال کرنے پر کبھی بھی جنت نہیں ملے گی، اس لیے کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے انسان کے اور جنت کے درمیان۔ تو کہا کہ جب چھوٹے چھوٹے اعمال پر جنت مل سکتی ہے تو اسی طرح گناہوں کو معمولی مت سمجھا کرو۔ ایک روایت میں بھی آتا ہے ایاک و محقرات الذنوب، کہ بھائی کہ گناہوں کو معمولی سمجھنا چھوڑ دو۔ گناہ ہوتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مومن کو چاہیے کہ اپنے دامن کو اس سے آلودہ نہ ہونے دے۔ جو سورۃ النور میں جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی، نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک، جب تہمت لگائی گئی تھی منافقین کی طرف سے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم نے تو اس کو بہت معمولی سمجھا تھا، اور اللہ نے کہا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ کسی ایک مسلمان کے کردار پر تہمت لگانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم نے تو بہت اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے۔ اس حدیث میں ایک اور بات جو بڑی ہمارے لیے ایک یوں سمجھیے کہ ہمیں سوچنے کی دعوت دیتی ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دینی حساسیت تھی۔ کیا دینی حساسیت تھی؟ کہ صحابہ کے نزدیک جو گناہ اس کو تباہ کرنے والے تھے، کسی بھی انسان کو تباہ کر سکتے ہیں، بعد کے لوگوں نے ان کو بہت معمولی سمجھنا شروع کر دیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہی دور ہے، صحابہ سے متصل دور ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے زمانے میں کتنا فرق آ رہا ہے کہ صحابہ سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جن باتوں کو تم آج کل بہت معمولی سمجھتے ہو، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایاکم و محقرات الذنوب، لوگوں چھوٹے گناہوں سے بچو،
فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ، اگر یہ کسی شخص کے پاس جمع ہو جائیں تو اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے۔ آئیے، یہ گلاس ہے، اس گلاس میں آپ ایک ایک قطرہ پانی ڈالنا شروع کر دیجئے، ایک وقت تو ایسا آئے گا نا کہ یہ گلاس لبریز ہو جائے گا، اس میں پانی کے ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں رہے گی، اور ایک قطرہ ایسا ہوگا کہ جب وہ قطرہ اس میں ڈالا جائے گا تو وہ قطرہ اپنے ساتھ بہت سارے قطرات کو لے کے چھلک جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، ہم اپنے سابقہ جو ہوتے ہیں نا، ہمارے کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ، ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ بھائی جب آپ کے گناہوں کا گلاس بھرتا جائے گا، آپ اپنے گناہوں کے گلاس کو بھر رہے ہیں مسلسل، استغفار سے، توبہ سے اس گناہوں کے گلاس کو صاف نہیں کریں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو جمع ہو کر یہ تو پھر آپ کو ہلاک تو کریں گے، یہ العیاذ باللہ۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے گناہوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک قوم جنگل میں جائے اور ہر شخص ایک ایک لکڑی لائے یہاں تک کہ بڑا ڈھیر جمع ہو جائے، پھر اس پر کھانا پکایا جائے۔ یعنی چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کر انسان کو جہنم تک پہنچا سکتے ہیں۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ہم انہیں موبقات سمجھتے تھے۔ موبقات یعنی ہلاک کر دینے والے گناہ۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو تربیت حاصل کی تھی، اس میں گناہوں سے نفرت ایک بنیاد تھی۔ تو گناہوں سے نفرت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ معمولی گناہ جو ہے بعض اوقات وہ بھی دل کو دہلا دیتے ہیں۔ آج ہم اگر اس کی مثالیں سمجھیں تو غیبت ہمارے لیے کوئی معمولی چیز ہے، جھوٹ ہم نے ایک ضروری سمجھ لیا، ہر بات کو ہم جھوٹ کو حکمت اور تدبر اور مصلحت کا نام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بد نگاہی یا فحش نگاہی کو ہم تفریح سمجھتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ریلز گزرتی ہیں، ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ وقت ضائع کرنا، دل آزاری کرنا، بدتمیزی کرنا، کوئی ہم اس کو حق گوئی سمجھتے ہیں۔ علماء کی توہین کرنا، یہ اس کو ہم حق سمجھتے ہیں۔ یہ سب ہماری عادات بن چکی ہیں۔ میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافاکم اللہ من کل سوء و مکروہ و شر، اللہ آپ کو ہر ناپسندیدہ چیز سے، شیطان کے شر سے اپنی عافیت عطا کرے۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو رفتہ رفتہ ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں۔ عملی پیغام جو مجھے دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہر گناہ کو بڑا گناہ سمجھو، خواہ وہ بظاہر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس سوچ کو اپنا معیار بناؤ، نہ کہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اپنی بنیاد بناؤ۔ تیسری بات، اللہ کے خوف کو اختیار کرنے اور اللہ کے خوف سے، گناہوں سے بچنے کو اپنی عادت بناؤ، یہاں تک کہ اپنی نگاہ کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، یہاں تک کہ آپ اپنی نیت کو بھی، اپنے دل کو بھی اس گناہ سے بچنے کی کوشش، اس کی کیا کہتے ہیں، کوشش کیجئے۔ اور وہ کوشش ہم اپنے سابقہ لیکچر میں بتا چکے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور آخری چیز، اپنے گناہوں کا جو ہے نا وہ محاسبہ جو ہے ہر انسان کو روزانہ کرنا چاہیے۔ اسی پر ہم بات کرتے ہیں آگے، اگلا باب جو ہے باب نمبر 33، امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ باب الاعمال بالخواتیم وما یخاف منہا۔ یہ ہمارا اصول نمبر 15 ہے، صحیح بخاری کتاب الرقاق۔ امام بخاری نے جو عنوان دیا ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یہ کسی، آپ نے اپنی زندگی کا، آپ کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے، کسی کام کا اینڈنگ پوائنٹ یعنی اختتام کیسے ہوا، ٹھیک ہے۔ اصول تو یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو کسی کام کو کرنے سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو صالح کرنا ہے، صاف کرنا ہے، خالص کرنا ہے، پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم اس کام کو شروع کرتے ہیں، کام کو کرنے کے دوران
اگر کہیں کوئی کوتاہی ہے تو اس کو ہم استغفار سے اپنے اس کام کے پروسیس کو بالکل وائٹ کر لیتے ہیں، صاف ستھرا کر لیتے ہیں، اور ہمیں اس پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا کہ ہم نے اس کام کا آغاز انما الاعمال بالنیات کے ساتھ کیا اور اس کام کو ہم استغفر اللہ کے ذریعے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ کام پورا نہ ہو جائے، اس کام کا اختتام بھی ہم بہترین فرما برداری، توحید اور اتباع رسالت پر نہ کریں، اس وقت تک ہمیں مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس باب کے عنوان کا مفہوم یہی ہے۔ آئیے ذرا حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس بات کو ہم مزید بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى رجل يقاتل المشرکین وكان من اعظم المسلمین غناء عنهم۔ سہل بن سعد الساعدی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مشرکین کو بڑے بہادری کے ساتھ، جرت کے ساتھ ان پر ٹوٹا پڑ رہا تھا۔ فقال من احب ان ينظر الى رجل من اہل النار فلينظر الى هذا، کہ جسے چاہیے کوئی اہل جہنم میں سے کسی کو دیکھنا چاہے تو وہ اس بندے کو دیکھ لے۔ فتبعہ، تو ایسا ہوا کہ ایک شخص اس کی نگرانی کے لیے اس کے پیچھے لگ گیا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جو اہل جہنم میں سے کسی کو چاہتا دیکھنا تو اس کو دیکھے۔ فلم يزل على ذلك حتى جرح، تو وہ اسی طرح رہا یہاں تک کہ وہ زخمی ہوا۔ فاستعجل الموت، تو وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا۔ فقال بذبابة سیفہ فوضعه بین ثدییہ فتحامل علیہ حتی خرج من بین کتفیہ، تو اس نے کیا کیا، اپنی تلوار کی دھار کو اپنے سینے پر رکھا اور اس پر بوجھ ڈالا تو وہ اس کے شانوں کو چیرتے ہوئے پیچھے نکل گئی۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد، بے شک یہ جو ہے یہ ایک وہ اسی اصل حدیث یہ ہے، پیچھے تو پس منظر تھا، ان العبد لیعمل فیما یری الناس عمل اہل الجنۃ وانہ لمن اہل النار ویعمل فیما یری الناس عمل اہل النار وہو من اہل الجنۃ وانما الاعمال بخواتیمها۔ فرمایا کہ بندہ لوگوں کی نظر میں اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اس کا برعکس ایک دوسرا بندہ لوگوں کے سامنے اہل جہنم کا کام کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، تو اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمہ پر ہے۔ تو اب آئیے ذرا اس حدیث کو ہم بیان کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ انسان کو بلکہ مومن کو چاہیے کہ اپنے کسی بھی عمل کے آغاز اور دوران عمل اور اختتام کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ بھی اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ تمہیں موت نہ آئے الا یہ کہ اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جب انسان کی پوری زندگی فرما برداری میں ہوگی تو پھر وہ اپنے ہر کام کی اینڈنگ، اپنے ہر کام کا جو اختتام ہے وہ اسی کیفیت میں وہ کر رہا ہے۔ تو میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آغاز، دوران عمل اور اختتام تینوں کو آپ محفوظ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں مراحل میں آپ کی حفاظت کرے۔ تو انجام کے اصلاح کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے وہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ کی نیت کا خالص ہونا، خلوص نیت یا حسن نیت۔ نمبر 2، جو عمل کے دوران جیسا کہ میں نے کہا عمل کی استقامت، آپ کو مستقیم ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اس عمل سے ریلیٹڈ جو نافرمانیاں یا کوتاہیاں ہیں ان سے آپ بچنے کی کوشش کیجئے۔ پھر بھی بشری تقاضوں کے تحت کوئی غلطی ہو گئی تو پھر توبہ کا التزام تسلسل کے ساتھ جاری رکھیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ استغفار کرتے رہیں، کیونکہ انسان کے ہاتھوں سے بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا اس کو علم نہیں ہوتا، تو بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جن کو میں جانتا ہوں، اللہ وہ گناہ بھی معاف کر جنہیں میں نہیں جانتا۔ تو اسی لیے کہا گیا استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو عملی کام کیا ہے کہ بھائی کسی بھی
عمل کی ظاہری چمک پر فخر نہ کرو، بلکہ اس کے باطن کی اصلاح پر توجہ دو۔ ریاکاری اور شہرت اور خود نمائی جو ہیں یہ عمل صالح کے لیے زہر ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، سوشل میڈیا پر جو ہماری تصویریں آج کل آتی ہیں، جمعہ پڑھاتے وقت بھی تصویریں آ رہی ہیں، نماز پڑھاتے وقت تصویریں کھنچوائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نیکی کی جا رہی تو تصویریں، یقین کریں یہ شہرت، یہ خود نمائی، یہ ایک تباہی ہے، بربادی ہے۔ ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا مانگیے اور اس کے لیے تیاری کرتے رہیے۔ دوسروں کے انجام پر فتویٰ نہ دو، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کس کا انجام کیا ہوا ہے۔ آپ کوشش کیجئے اپنے انجام کی طرف اور اس کو بہتر اور خوبصورت بنانے کی کوشش کیجئے۔ انما الاعمال بالنیات وانما الاعمال بالخواتیم، دونوں کے درمیان میں انسان کی پوری زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعمال کو آغاز سے لے کر اختتام تک خالص اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر سکیں۔ اگر ہم یہ کریں گے تو پھر ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔